اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ہر جان اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ ایک یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور ناقابل اعتبار ہے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تو صبح کرے تو شام کی امید نہ رکھ، جب شام کرے تو صبح کی امید نہ رکھ۔ یہ زندگی اتنی ناپائیدار اور بے اعتبار ہے، اس کے لیے تو ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی آسائشیں، آرائشیں، زیبائشیں اور سہولتیں حاصل ہو جائیں، اور جو اس کے بعد نہ مٹنے والی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ جو آہنگ رفتن کند جانے پاک چے بر تخت مردم چے بر روئے خاک، کہ جب اس جان نے نکلنے کا ارادہ کرنا ہے، تخت پر مرنا اور لاوارث سڑک پر مرنا برابر ہے۔ ایک آدمی تخت پہ مرتا ہے، ایک آدمی لاوارث سڑک پہ مرتا ہے، منزل دونوں کی ایک ہے، ٹھکانہ دونوں کا ایک ہے، وہاں عمارت و غربت کا سوال نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ امیر ڈرے تو وہ عزت والا ہے، غریب ڈرے تو وہ عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں طاقت کا معیار دولت ہے، ہمارے ہاں عزت کا معیار دولت ہے، عزت کا معیار طاقت ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں عزت کا معیار نہ طاقت ہے نہ دولت ہے۔ اگر جو آدمی خدا سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی وہ قرب رکھتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے۔ ہمارے نزدیک عقل مندی کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، مگر نگاہ رسول میں عقل مند کون؟ سرور عالم کسی عقل مند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، خواہشات کو کنٹرول کیا، وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس جہان میں اس جہان کے لیے کام کر کے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ وہ دار الجزا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بیجنا ہے وہ کاٹنا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا بر نیکی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرا بر برائی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے صحابہ پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ افلاس عارضی زیادہ سے زیادہ مرنے تک،
کتنے مفلس ہوگے، کتنے تبنگر ہوگے، خاک میں جب گئے تو دونوں برابر۔ مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور نیک کام بھی کیے ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نماز آخرت کا سرمایہ، روزہ آخرت کا سرمایہ، صدقہ آخرت کا سرمایہ ہے، تو جس کے پاس سرمایہ ہو وہ سرمایہ دار ہوتا ہے، مفلس و قلاش نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ سرمایہ ہے پھر مفلس و قلاش ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو اس نے تہمت لگائی ہوئی، کسی کو اس نے گالی دی ہوئی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی صفا کا دمہ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اب وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ کو ٹکر ماری تو قیامت کے دن جو بے سینگ ہے اسے سینگ والا کیا جائے گا، اور سینگ والے کو بے سینگ کیا جائے گا۔ وہ سینگ والے کو ٹکر مار کر اس کا بدلہ دنیا سے وہ لیا جائے گا۔ تو فرمایا بدلہ، اب وہاں کسی کا حق تو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، بدلہ درہم و دینار کی شکل میں نہیں ہوگا، حکم ہوگا کہ حقداروں کے جو انہوں نے اس نے زیادتیاں کی ہیں، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر حقداروں کو دے دیا، جن پر اس نے زیادتی کی۔ حقداروں کے حق باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان لوگوں کی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا جس کی نیکیاں دوسرے اور دوسروں کی بدیاں جس کے نامہ اعمال میں آ جائیں، مفلس و قلاش ہوا ہے۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے اس کے لیے آخرت کو برباد کرنا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے اور اس جہان میں اس جہان کے لیے کام کر کے جاتا ہے۔ والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ انسان جو نفس کے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو میں کرتا رہوں آخر اللہ نے مجھے بخش لینا۔ سرکار کی نگاہ میں وہ بے وقوفی، ہمارے ہاں امید کا تصور یہ دے دیا گیا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، حالانکہ حکم ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی۔ ایک صحابی پر نزع کا عالم طاری، سرکار تشریف لے گئے، فرمایا کیف تجدک، اس حال میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ارجو اللہ واخاف ذنوبی، مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر اس حالت میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جس سے ڈرتا ہے اللہ بچا لیتا ہے، اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ایمان خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور یاد رہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ وَلَا عَبْدِي أَمْنَيْنِ أَوْ خَوْفَيْنِ أَوْ كَمَا قَالَ، مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ جو اس دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کے نتیجے میں گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میں اسے خوف زدہ نہیں کروں گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، بڑی گھبراہٹ ان سے خوف میں نہیں ڈال سکے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن قبر سے باہر نکلے گا اس کے سامنے سواری ہوگی، وہ بندے سے پوچھے گی اتعرفنی، وہ کہے گا کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ بندہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا ہوں۔ وہ کہے گی انا اعمالک الصالح، میں تیرے نیک عمل ہوں۔ اس کے دو معنی ہیں کہ نیک عملوں کی برکت سے اللہ نے تیرے لیے سواری بھیجی ہے، یا نیک عملوں کو سواری کی شکل میں متشکل کر دیا ہے۔ اللہ قادر ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سواری کہے گی تالا مار کبتوں کا فرقبنی، ایک عرصہ میں تجھ پر سوار رہی، اب تو مجھ پر سوار ہو۔ اب نیک عمل بندے پر سوار ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنا دیکھ لو، اس کے لیے انسان کو اپنی نفس کی خواہش کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ گرمیوں میں نیند ناتمام ہوتی ہے، نیند نامکمل ہوتی ہے، آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، جی نہیں چاہتا اٹھنے کا، مگر اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند کو نامکمل چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا لیتا ہے۔ اور سردیوں میں موسم سرد ہوتا ہے، نرم اور گرم بسترے سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، مگر اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، کھلی فضا میں آتا ہے، وضو کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیکی کے لیے انسان کو اپنے نفس کا خلاف کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اور کما قال کہ دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا خواہش والی چیزوں کے ساتھ، اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ۔ بہرحال وہ کہے گی تعالی مرکبتوں کا فرق اب، ایک عرصہ میں تجھ پر سوار رہی، اب تو مجھ پر سوار ہو جا۔ وہ بندہ سوار ہو کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو معزز مہمان کی صورت میں اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ تو اس لیے جہاں ہم دنیا سنوارتے ہیں وہ سنوارنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، صرف ارادہ کافی نہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جیسا کہ کوشش کا حق ہوتا ہے، تو اللہ ان کی کوشش کی ضرور قدر فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیں، جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، نام آپ کا علی ہے، کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ دن رات میں 1000 نفل پڑھتے ہیں، اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں مشغول ہے، مکان کو آگ لگا، آگ کے شعلے بلند ہوئے، بڑا شور ہوا، دور سے لوگ آئے، بڑی مشکل سے آگ کا قابو پایا گیا، مگر آپ نماز میں ایسے مشغول ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، کسی نے کہا حضور قریب تھا کہ سارا مکان جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ اس لیے جتنا رب کا قرب ہوگا اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا واللہ انی اخشاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچے آئے، عرض کیا حضور صبح عید ہے، ہم نے عید کی خوشی میں شعر پڑھنے، ہمیں کچھ شعر لکھ دیں۔ آپ نے جو لکھا وہ سمجھیے اور غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں خلق گوید کے فردہ روز عید است، زمانہ کہتا ہے کہ کل عید، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر مومن خوش ہے کہ کل عید ہے، اندرا دم کہ با امام امیرم در ملک ما آن روز عید است، زمانے والوں کی عید کل ہے، ہماری عید اس وقت ہوگی جب دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے، جن کے اشارے پر ہزاروں کی نجات وابستہ ہے۔
اعلیٰ حضرت علی عرض کرتے ہیں چو مرگم نخل جان سوزت بہارم را خزان سوزت، چو مرگم نخل جان سوزت بہارم را خزان سوزت نہ ریزت برگ ایمانم اغسنی یا رسول اللہ۔ جب میری زندگی کی بہار پر موت کی خزاں آ جائے کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کا پتہ محفوظ رہے۔ اور جب انسان اپنی زندگی خدا کی بندگی کے مطابق بندگی میں گزارتا ہے، رسول اللہ کی غلامی میں گزارتا ہے، موت اس کے لیے گھبراہٹ کا پیغام نہیں ہوتی ہے، پریشانی کا پیغام نہیں ہوتی ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک مجھے اپنے جنتی ہونے کا علم نہیں ہوگا میں ہنسوں گا نہیں، مسکراؤں گا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی ہنسا نہیں، مسکرانا چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے جنتی ہونے کا حتمی قطعی یقینی علم جو ہے صرف اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، باقی اولیاء کرام کو امید کامل کہہ سکیے، ظن غالب کہہ لیے، یقین کامل کہ جس کا تخلف ناممکن ہو صرف انبیاء کو ہوتا ہے۔ زندگی بھر نہیں مسکرائے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا، غسال نے غسل دینے کے لیے آپ کو تختے پر لٹایا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، جب تک وہ غسل دیتا رہا مسکراتے رہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم تو مرگ آیت تبسم بر لب اوس۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حسن عمل، حسن نیت اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔